हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रियल इन्फो टीवी। दोस्तों, यौम आज़ादी का दिन यानी 14 अगस्त 1947 हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। ऐसे तो हम यौम आज़ादी के दिन को बड़े जोश व जज्बे के साथ बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितनी जद्दोजहद की है? इसके पीछे का पस मंज़र क्या है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रियल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल कर सकें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। दोस्तों, इस बरसगीर ने 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीख रकम की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह सिर्फ 90 सालों में मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस लाजवाब दास्तान में किन मुस्लिम रहनुमाओं ने अपना कलील किरदार अदा किया। सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों को बेदार करना, मुस्लिम लीग का क़याम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का उरूज व ज़वाल, इकबाल का अनमोल तसव्वुर और मोहम्मद अली का जिना से लेकर कायद आज़म का सफ़र, लाहौर में रकत अंदेज मंजर और फिर तुलुए सुबह आज़ादी। दोस्तों, पाकिस्तान की कहानी का आगाज़ 1857 में हुआ। इस कहानी के इस दौर के अहम किरदार बहादुर शाह सफ़र और सर सैयद अहमद खान थे। 1857 के बाद बरतानिया की हुकूमत ने इंडिया में कंट्रोल संभाल लिया था और बरतानी फ़ौज को जो लोग शामिल नज़र आते हैं इसे इसी वक्त गोली मार दी जाती या लटका दिया जाता है। यहाँ तक कि लटकाने के लिए रस्सी और दरख्त कम पड़ गए थे। इन द सेम एरा सर सैयद अहमद खान हैड बिकम अ टावर ऑफ लाइट ऑफ मुस्लिम्स। ये ब्रिटिश से मुतालबा करते थे कि इन्हें जॉब दी जाए, इनके हुकूक दिए जाए, मगर सबसे बड़ा मसला मुसलमानों में तालीम की कमी थी और हिंदू तालीम हासिल करके आगे बढ़ रहे थे। और वहीं सर सैयद अहमद खान ने एक तहरीक चलाई, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें तालीम की बुनियाद रखी गई। इंडिया के कोने कोने में तबलीग की और मुसलमानों को बेदार किया, तालीम हासिल करने के लिए जोश पैदा किया और इसके लिए हर जगह तालीमी इदारे बनाए। दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस तो 1885 में बन गई थी, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने के लिए रोका, बिकॉज ही वांटेड देम टू लर्न द रूल ऑफ गेम। दोस्तों, एक अंग्रेज़ था OH ह्यूम, इसने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी। जब ये कांग्रेस बनी तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इस पार्टी में शामिल होने के बजाय तमाम तर तवज्जो अपनी तालीम की तरफ दें, जिसके लिए इन्होंने एक मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जिसका मकसद ये था कि जो मगरिब में साइंस के रिसाले, किताबें वगैरह होती है, इन्हें मुसलमानों के लिए उर्दू में ट्रांसलेट की जाए। क्या इतनी आसानी से सर सैयद ने मुसलमानों को पढ़ा दिया? नहीं। गाज़ीपुर में जब मदरसा कायम किया तो इसके लिए चंदा भी तो चाहिए था। तो इसके साथ जो लीडर्स मौजूद थे, इनको कहा कि ठीक है, मुसलमान घरानों के पास पैसे नहीं थे तो आप इस तरह करें कि 3 टाइम घर का खाना तो बनता है, एक आटे की मुट्ठी एक तरफ कर दें और हर महीने सर सैयद खुद घर घर जाकर आटा जमा करते और इसको बेचकर स्कूल की तामीर के लिए पैसे जमा करते। दोस्तों, ये बात तो 1857 से लेकर 1906 की हो गई, जिसमें सर सैयद की कोशिशों से मुसलमानों ने तालीम हासिल की। दोस्तों, अब बात करते हैं 1906 से लेकर मुस्लिम लीग के कायम होने तक की। दोस्तों, 1906 में हमारे कायद मोहम्मद अली जिना ने सियासत में हिस्सा लिया। इन्होंने मुस्लिम हिंदू यूनिटी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। दोस्तों, प्रोफेसर आर्चबोल्ड ने 1889 से 1893 तक अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, तो नवाब मोहसिनुल मुल्क ने इनकी मदद से वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा, जिसकी वजह से हमें मुलाकात का वक्त मिल जाता है और उसकी तारीख 1 अक्टूबर 1906 मिलती है। तकरीबन 35 लोगों का ग्रुप शिमला जाने के लिए तैयारी कर रहा है ताकि वहां जाकर वाइसरॉय से बात कर सके, लेकिन वाइसरॉय से बात करता कौन? हंस they decided that Sir Aga Khan would represent their point of views in front of Lord Minto। दोस्तों, सर आगा खान का पहला मुतालबा मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का था,
اور دوسرا انہیں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی پارٹی کی اجازت دی جائے۔ وائسرائے نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں ایک سپریٹ الیکٹوریٹ کی اجازت دے دی تو یہ آؤٹ آف کنٹرول یعنی میرے اختیار میں نہیں رہیں گے، البتہ ان کو ایک نئی مسلمانوں کے لیے پارٹی بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ دوستو، اس طرح مسلمانوں کو ایک پارٹی مل گئی جو ان کی رائٹس کے لیے لڑ رہی تھی۔ مسلمانوں میں ایک آزادی کا جوش پیدا ہوا، سب مسلمان ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوئے۔ دوستو، سن 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اپنے خدمات پیش کی۔ دوستو، مسلمان ہند کی معصومیت دیکھیں کہ چند سال بعد ہی سن 1916 میں لکھنؤ پیٹ میں مسلمانوں نے کانگریس پر اندھا اعتماد کیا اور بہرحال بعد میں دھوکہ بھی کھایا۔ دوستو، جناح کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن لکھنؤ پیکٹ میں تھا۔ 1916 جب ہندوستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور کانگریس اور برٹش ماننے کو تیار ہو گئے تھے کہ مسلم اینڈ ہندو آر ٹو ڈفرینٹ نیشن اینڈ دیئر کلچر، پولیٹیکل، ریلیجیس اینڈ سوشل ایکٹیویٹیز آل آر ڈسیملرس۔ دوستو، 1926 میں برطانوی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی متفقہ دستور پیش کیا جائے۔ اس پر کانگریس نے برصغیر کے تمام سیاسی جماعتوں کی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1926 میں آل پارٹی کانفرنس کا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس پر موتی لال نہرو کی سرگردی میں ایک کمیٹی قائم ہوئی تاکہ کوئی متفقہ دستور خاکہ تیار کیا جائے۔ اس کمیٹی نے 1928 میں جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے حق کو، جسے لکھنؤ پیکٹ 1916 میں کانگریس نے خود تسلیم کیا تھا، رد کرنے کی سفارش پیش کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف کانگریس متعصبانہ رویہ واضح ہو گیا اور ہندو کی مسلم دشمنی نمایاں ہو گئی۔ اس رپورٹ پر لکھنؤ پیکٹ 1916 کی ان شرطوں کو رد کر دیا گیا تھا جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے منظور کی گئی تھی۔ نہرو رپورٹ نے جداگانہ انتخاب کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو مسترد کر دیا جو مسلمان علیحدہ قومی تشکیل کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور 1929 میں انہوں نے رہنما اصولوں کا ایک خاکہ تیار کیا جو 14 نکات پر مشتمل ہے۔ تاریخ میں قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے 7ویں اجلاس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے مطالبہ کے لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک قرارداد 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں پیش کی گئی، جسے تاریخ میں قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قرارداد بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی، چودھری خلیق الزمان نے تائید کی اور پھر دوسرے بہت سے نمایاں قائدین نے اس کی حمایت کی جن کا تعلق مختلف صوبوں سے تھا۔ یہ قرارداد 24 مارچ 1940 کو منظور ہو گئی۔ قرارداد پاکستان جدوجہد آزادی کا نقطۂ آغاز تھا، کیونکہ اس میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر نہ صرف مسلمانوں کو ایک عظیم مقاصد رکھنے والی قوم ثابت کر دیا گیا تھا، بلکہ ان کی اکثریتی علاقوں میں بھی ایک جیسی دستور اصلاحات نافذ کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے لیے مکمل طور پر راہ ہموار ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں کی سماجی قوانین اور سیاست میں سوچ بوجھ نکھر کر سامنے آنے لگی، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ ایک جماعت میں تبدیل ہو گئی اور اس نے متفقہ طور پر ایک مقصد کے لیے اصول جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ قرارداد پاکستان میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان ہرگز کسی ایسی تجویز کو قبول نہیں کریں گے جو انہیں برصغیر کے ان علاقوں میں خود مختاری نہ دے جہاں وہ ہندو کا مقابلے میں اکثریت میں آباد ہے، جیسا کہ ہندوستان کے شمالی مغربی اور مشرقی حصوں میں ہے۔ قرارداد پاکستان کے بعد آزادی کی جدوجہد میں تیزی آ گئی اور سن 1942 میں کرپس تجاویز پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر جنوبی ایشیا کو آزادی دے دی جائے گی۔ کرپس کی واپسی پر کانگریس کی طرف سے
ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلائی گئی، جس پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور ہنگامہ آرائی کی گئی۔ مسلم لیگ نے کانگریس کا ساتھ نہیں دیا۔ قائد اعظم نے نعرے میں تقسیم کرو اور چھوڑ دو کا اضافہ کیا، جس کی وجہ سے برصغیر کی تقسیم کا خیال برطانوی حکومت کے سامنے واضح ہو گیا۔ جون 1945 میں شملہ کانفرنس ہوئی، جس میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز دی۔ کانگریس کا اصرار تھا کہ ان میں سے کم نمائندہ کانگریس نامزد کرے گی، مگر قائد اعظم نے واضح کر دیا کہ 5 مسلم ارکان کو صرف مسلم لیگ ہی اپوائنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس نقطے پر یہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اپریل 1946 میں دہلی میں قائد اعظم کی موجودگی میں حسین صہن نے ایک قرارداد پیش کی، جس کی روح سے شمال مغرب اور شمال مشرق کے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک آزاد مملکت کی قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ 1942 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی کے تمام مسلم نشستیں جیت لی اور انتخابات نے ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور ایک متحد مملکت کا مطالبہ مسلمانوں کا مطالبہ بن گیا، جس کا پھل 14 اگست 1947 کو پاکستان کی صورت میں حاصل ہوا۔ دوستو، بات یہاں آ کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان ہجرت کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دی۔ اس قربانی سے ہمیں اس ملک پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر صبح آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔